مختصر حمد و ثنا کے بعد آج جمعے کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم تمام دوست وقت ٹائم سے متعلق اپنے خالق سے اور اپنے رسول سے سیکھیں گے کہ وقت کو کس طرح استعمال کیا جائے، ٹائم کو کس طرح مینیج کیا جائے۔ لیکن قبل اس کے کہ قرآن میں اتر کر ہم اپنے پیدا کرنے والے سے اور اپنے پیغمبر سے یہ سیکھیں کہ وقت کا درست اور صحیح استعمال کیسے ہو سکتا ہے، کیوں کر ہو سکتا ہے۔ لفظ وقت کا لغوی معنی ہم جان لیں۔ عربی میں وقت کہتے ہیں کسی بھی کام کے لیے مقررہ وقت کا آخری لمحہ، کسی بھی کام کے لیے مقررہ وقت کا آخری دور، آخری حد۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ ہجر کی آیات 35 تا 38، سورہ صاد کی آیات 78 تا 81، ان دونوں مقامات پر اللہ رب العالمین نے ایک ہی بات کہی ہے۔ ابلیس نے اللہ رب العالمین کے حکم کے باوجود آدم اور آدمیت کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس کو سزا دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے مردود قرار دے دیا، راندے درگاہ قرار دے دیا۔ تو ابلیس نے اس موقع پر اللہ رب العالمین سے کہا فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مجھے مہلت دے دے قیامت کی صبح تک، اور میں ثابت کر دوں گا کہ انسان اولاد آدم اس عزت افزائی کا استحقاق نہیں رکھتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اسے مہلت دی، اور دونوں جگہ الفاظ ہیں اِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، ایک وقت مقررہ تک کے لیے، اور وقت مقررہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو وقت کہتے ہیں کسی بھی کام کی تکمیل کے لیے جو مدت متعین کی گئی ہے اس کی آخری حد کو۔ دوستو، یہ جو آسمان پر ہمیں دوڑتا ہوا چاند یا سورج دکھائی دیتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے قدرتی جنتریاں ہیں، قدرت کی طرف سے یہ تقویم کا انتظام ہے۔ یعنی سورج اور چاند یہ قدرت کے دیے ہوئے کیلنڈر ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت نے آنکھ کھولی ہے عرب میں، اور عرب میں جس کیلنڈر کا رواج تھا وہ قمری کیلنڈر تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 میں قمری کیلنڈر کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں رب العالمین نے فرمایا یہ چاند جس کو ہم نے چمکتا ہوا بنایا ہے، والقمر قدرناہ منازل، ہم نے اس کے گھٹنے اور بڑھنے کی منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ کیوں؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم تاریخوں کا حساب رکھ سکو، تاکہ تم کیلنڈر بنا سکو سالوں کا حساب رکھتے ہوئے۔ اب چاند اور سورج یہ قدرت کی طرف سے کیلنڈر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان قدرت کے انعامات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دن کے 24 گھنٹے کو مینیج کریں، بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔
ایک بات جو ہم تمام انسانوں کو، خاص کر مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وقت اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اس کے مقابلے میں نہ دولت کی اہمیت ہے، نہ اس کے مقابلے میں سونا چاندی یا ہیرے جواہر کوئی اہمیت رکھتے ہیں، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ وقت کا مقابلہ کرنا دولت سے یہ وقت کی قدر کو اور اہمیت کو کم کر دینے کے مترادف ہے۔ دولت ظاہری چیز ہے، کسی کو کم ملی ہے، کسی کو زیادہ ملی ہے، لیکن وقت اللہ کا وہ انعام ہے جو سب کو برابر ملا ہے۔ یعنی جب بھی ہم آنکھ کھولتے ہیں تو 24 گھنٹے کے وقت کی تھیلی ہمارے ہاتھوں میں تھما دی جاتی ہے۔ یہ وقت اتنا قیمتی ہے، نہ کہیں سے خرید سکتے ہیں، نہ کہیں جا کر بیچ سکتے ہیں، نہ ادھار دے سکتے ہیں، نہ ادھار پر لے سکتے ہیں، بلکہ جو وقت ہم لے کر آئے ہیں اس وقت سے زیادہ کہیں سے لا نہیں سکتے۔ تو اپنے وقت کا تعمیری استعمال کرنا ایک بندے مومن کا قرآن کے ساتھ وہ تعلق ہے جس کا مطالبہ قرآن ہم سے کیا کرتا ہے۔ دوستو، اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمام دوستوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موٹیویشنل اسپیکر تھے۔ یہ جو کتب احادیث میں نبی علیہ السلام کے ارشادات ہیں، اللہ کے رسول کے فرامین ہیں، یہ ارشادات اور فرامین ہمیں تحریک دے رہے ہیں، ہمیں ترغیب دے رہے ہیں، ہماری ترہیب کر رہے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام اپنے ارشادات اور فرامین کے ذریعے ہمیں موٹیویٹ کرتے ہوئے صحیح ٹریک پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ایک روایت، شاید ہم مسلمان، یہ پاکستانی مسلمان تو خاص کر وقت کی قدر نہیں کر رہے۔ ہم پورے جمعے گفتگو کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نبی علیہ السلام موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ چونکہ سائنسی دنیا ہے، 21ویں صدی ہے، اپنے رسول کی بات کو سمجھنا آسان ہوگا آپ کے لیے۔ بخاری کی ایک روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ یہ روایت بڑی معروف ہے، لیکن گہرائی میں اترا رسول نے کیا کہا۔ آپ نے فرمایا نعمتان، اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، اکثر لوگ اس میں غبن کرتے ہیں، اکثر لوگ ان دو نعمتوں میں خیانت کرتے ہیں، اکثر لوگ ان دو نعمتوں کے اندر خرد برد کرتے ہیں۔ پہلی نعمت کون سی ہے؟ الصحہ، صحت مندی۔ بھائی ہم اسپتالوں میں جاتے ہیں، اسپتالوں کے باہر ایک بورڈ پر لکھا ہوا ہوتا ہے تندرستی 1000 نعمت ہے، یعنی تندرستی 1000 نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور جب انسان صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، تو ہزاروں کاموں کو بھلایا بیٹھا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی بستر علالت پہ چلا جائے یا بستر مرگ پر چلا جائے، اب اسے 1000 بھولے ہوئے کام یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عموماً لوگ صحت اور تندرستی کی قدر نہیں کرتے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری وہ نعمت جس کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، والفراغ، وہ فرصت کے لمحات ہیں، جب کوئی مصروفیت نہیں ہے۔ اب یہ فرصت کے لمحات انسان اپنی ذات کی تعمیر میں استعمال کر سکتا ہے، اپنے خاندان کی تعمیر میں استعمال کر سکتا ہے، اپنی قوم کی تعمیر میں استعمال کر سکتا ہے۔ آج کل اخبارات میں ایک رپورٹ بہت زیادہ شائع ہو رہی ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جہاں ہر گزرتے دن کے ساتھ طلاق کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی اگر پچھلے سال کے اعداد و شمار اٹھائیں اور اس سال کے اعداد و شمار اٹھائیں تو تیزی سے طلاق کا ریشو بڑھا ہے، طلاقیں بہت تیزی سے ہو رہی ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے، اب گھر کے بڑے
اس طرح مداخلت نہیں کرتے جس طرح پہلے کبھی مداخلت کیا کرتے تھے۔ اب میکا اور سسرال اس کے بڑے ہیں، میاں بیوی کی ناچاکی کو دور کرنے کی حتی الامکان کوشش نہیں کرتے جس طرح پہلے اپنے دن کا آرام چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنے راتوں کی نیند کو خیر بات کہہ دیا کرتے تھے کہ نہیں، اس بگڑتے ہوئے گھر کو ہم نے سنبھالنا ہے، بچانا ہے۔ اب میکا اور سسرال کے بڑوں کو نظر بھی آ رہا ہے کہ نوبت طلاق تک پہنچ چکی ہے، اور خدا نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی سورہ نساء آیت نمبر 35 میں، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہو رہی ہے تو میکا اور سسرال کے بڑے بیٹھ جائیں۔ اب اگر میاں بیوی ایک ہونا چاہتے ہیں اور ایک ہونے کی چنگاری ان کے اندر موجود ہے تو ان بڑوں کی بیٹھک سے وہ چنگاری لاوا بن جائے گی۔ تو دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی قدر عموماً لوگ نہیں کر رہے، اور کتنی بڑی بات ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھی تھی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث اور ہے، اس کو بھی تھوڑے گہرے انداز میں اگر ہم دوست سمجھ سکیں۔ کاروبار کی مارکیٹ ہوتی ہے، اور کاروبار کی مارکیٹ کا اصول کیا ہے؟ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ اگر ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی ہے، طلب کے مطابق رسد ہے، تو مارکیٹ کریش نہیں ہوتی، روٹین کے مطابق مارکیٹ چلتی رہتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی نہ ہو، طلب کے مطابق رسد نہ ہو، مارکیٹ کریش کر جاتی ہے، اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے، ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے۔ دوستوں سمجھنے والی بات یہ ہے، وقت کی مارکیٹ میں یہ اصول کام نہیں کرتا، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ وہاں جو وقت آپ کو دے دیا گیا ہے، آپ کتنی کوشش کر لیں، زندگی بھر کا سارا سرمایہ خرچ کر دیں، آپ کی طلب کے مطابق، آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق آپ کو وقت نہیں ملے گا۔ وقت وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دے دیا ہے۔ اب جو وقت اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، اسی وقت کو استعمال کرنا ہے۔ یعنی یہاں وقت کی سپلائی ڈیمانڈ کے مطابق نہیں ہے، آپ کو وقت طلب کے مطابق نہیں مل سکتا۔ یہ وہ بات ہے جو ہمارے رسول نے سمجھائی۔ مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسلم کے حوالے سے روایت مشکات کتاب الرقاق کے اندر موجود ہے۔ اب دیکھیں معروف حدیث ہے، لیکن میں نے کہا کہ اپنے رسول کو موٹیویشنل اسپیکر، اور میں اللہ کے رسول کو موٹیویشنل اسپیکر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 21ویں صدی ہے، اور موٹیویشنل اسپیکر دھڑا دھڑا آپ کو مارکیٹ میں نظر آ رہے ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، ہر قوم میں، ہر طبقے کے اندر۔ تو اپنے رسول کی حدیثوں کو موٹیویشنل اسپیکر کی حیثیت سے دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے چھوٹی سی بات میں کتنا گہرا مضمون آپ کو سمجھایا ہے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے، کہ ٹائم کو کتنا بہتر استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ اور کامیابی کا راز اسی میں ہے، وہ فرد کامیاب ہے، وہ قوم کامیاب ہے جو ٹائم کا بہتر استعمال کرے۔ ہم پاکستانیوں کے پاس معذرت کے ساتھ ٹائم کی قدر نہیں ہے، گزر رہا ہے وقت، بے منزل کے مسافر ہیں، اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن منزل ہمیں نہیں پتا، ٹارگیٹ ہمیں نہیں پتا، کیوں زندگی گزار رہے ہیں، کیوں سانس لے رہے ہیں، کیوں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ واللہ الدنیا فی الآخرہ، اللہ کی قسم دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول موٹیویشنل اسپیکر کی حیثیت سے صحابہ کرام کو موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے سامنے اللہ رب العالمین کا منصوبہ ہے، اور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا منصوبہ کیا ہے کہ انسان ابدی مخلوق ہے، انسان اٹرنل بینگ ہے، ہمیشہ کی مخلوق۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی
اس منصوبہ بندی کو سامنے رکھ کر اپنے صحابہ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں، یا دنیا کا وقت آخرت کے وقت کے مقابلے میں ایسا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص وقت کے سمندر میں انگلی ڈالے، انگلی باہر نکالے، انگلی پر وقت کا جتنا پانی لگ گیا یہ دنیا کا وقت ہے، اور وقت کا پورا سمندر یہ آخرت کا وقت ہے۔ اس وقت کے سمندر میں ہم نے انگلی ڈبوئی، باہر نکالی، جتنا وقت ہماری انگلی پر آ گیا یہ ہے دنیا کا وقت۔ اب اس دنیا کے وقت کو ہم نے مینیج کرنا ہے، اس دنیا کے وقت کو ہم نے بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اسی لیے دوستو، اپنے وقت کو ہم تقسیم کریں، کچھ وقت اپنی دنیاوی زندگی کے لیے، کچھ وقت اپنی اخروی زندگی کے لیے، کچھ وقت اپنی ذات کے لیے، کچھ وقت اپنا خاندان کے لیے، کچھ وقت اپنے کاروبار کے لیے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ہم 24 گھنٹے کے اس وقت کو اعتدال کے ساتھ تقسیم کریں۔ ہماری عبادات میں اعتدال ہو، ہمارے معاملات میں اعتدال ہو، ہماری سیاسیات میں اعتدال ہو، ہمارے تعلقات کے اندر اعتدال ہو، ہماری خوراک کے اندر اعتدال ہو، بلکہ مستقبل کی پیش بندی کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ دوستو، قرآن نے 2 الفاظ استعمال کیے ہیں، اور یہ دونوں الفاظ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں، ہمیں تحریک دے رہے ہیں کہ وقت کو بہتر طریقے سے استعمال کریں۔ ایک لفظ ہے سبقہ، دوڑ کے مقابلے میں آگے نکل جانا، اور دوسرا لفظ ہے سرعہ، جلدی کرنا، تیزی دکھانا۔ اب رب العالمین نے قرآن میں کہا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، بھائی دوڑ میں آگے نکل جاؤ اللہ رب العالمین کی مغفرت اور رب العالمین کی جنت حاصل کرنے میں، تیزی دکھاؤ، جلدی دکھاؤ اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کرنے میں۔ اور دوستو، اگر میں توجہ دلا سکوں آپ کی، عبادات اس کا چارٹ کبھی آپ دیکھیں، جو فرائض ہیں نا ان کا چارٹ آپ دیکھیں، فرائض کا چارٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنے 24 گھنٹے کی یا اپنے ہفتے کی یا اپنے مہینے کی یا اپنے سال کی منصوبہ بندی تم نے کیسے کرنی ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں وقت پر، اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اوقات مقررہ پر فرض ہے۔ روزے کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی۔ حج کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 197 الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم اور متعین ہیں۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں ہمارے رسول نے کہا تھا حال علیہ الحول، جب 1 سال گزر جائے تم پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو اگر فرائض اور عبادات کا چارٹ اٹھائیں، فرائض اور عبادات کا چارٹ ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے، ٹائم کو مینیج کرنا ہمیں سکھاتا ہے۔ اسی لیے میں اپنے تمام مسلمان دوستوں سے اور خاص کر اپنے پاکستانی مسلمانوں سے کہوں گا، اپنے آپ کو بے راہ بے منزل کا مسافر نہ بنائیں۔ اب بے منزل کا مسافر، جہاں تماشا دیکھا وہاں کھڑے ہو گئے، تالیاں بجانے لگے، گزرے ہوئے وقت کی بھی ہمیں کوئی فکر نہیں، آنے والے وقت کی کوئی منصوبہ بندی نہیں، اور آج جس میں ہم سانس لے رہے ہیں اس کے لیے بھی کوئی ہمارے پاس عزم اور ارادہ نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرمائے، اور اللہ رب العالمین دوستو ہم پر کرم فرمائے۔
قرآن میں دو الفاظ ہیں جو سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں. ایک لفظ ہے اجل اور دوسرا لفظ ہے عمل. اجل کہتے ہیں وقت مقررہ کو. سورہ اعراف آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. ہر امت کے لیے، ہر نیشن کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اور دوسرا لفظ ہے عمل، جس کا معنی ہوتا ہے امید، جس کا معنی ہوتا ہے توقع. لیکن عمل کا لفظ اس امید اور توقع کے لیے آتا ہے جس کا پورا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، بلکہ عموماً ناممکن ہو جاتا ہے. سورہ حجر آیت نمبر 3 میں رب العالمین نے فرمایا وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلِ کہ انہیں جھوٹی امیدوں نے، جھوٹے توقعات نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے. تو ایک لفظ ہے اجل، دوسرا لفظ ہے عمل. اب میں نے آپ کی توجہ دلائی تھی کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ موٹیویشنل اسپیکر ہیں. اپنی حدیثوں کے ذریعے، اپنے فرامین کے ذریعے، اپنے ارشادات کے ذریعے ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں، ہمیں ترغیب دے رہے ہیں، ہمیں تحریک دے رہے ہیں، ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، ہمارے مردہ دلوں کے اندر نئی روح پھونک رہے ہیں. ہماری بند آنکھوں کو اللہ کے رسول اپنے ارشادات سے کھول رہے ہیں، ہماری بند کانوں کو اللہ کے رسول اپنے ارشادات سے کھول رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا دوست؟ اب نبی علیہ السلام کی حدیث کیا ہے؟ غالباً یہ بخاری کی روایت ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موٹیویشنل اسپیکر کے ساتھ ساتھ ڈیمونسٹریٹو پرسن بھی تھے. یعنی نبی علیہ السلام بورڈ پر خطوط کھینچ کر، نقشے بنا کر اپنی بات سمجھایا کرتے تھے. اب تمام دوستوں کی، سننے والوں کی توجہ چاہوں گا کہ اللہ کے رسول نے کتنا گہرا مضمون ہے جو ہم پاکستانی مسلمانوں کے سامنے رکھا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خطاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوطاً، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لکیریں کھینچی. اچھا، اللہ کے رسول نے ایک لکیر جو کھینچی تھی وہ تھوڑی سی لمبی تھی. اللہ کے رسول نے کہا ھذا الاجل، یہ انسان کی موت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لکیر کھینچی جو اس سے بھی لمبی تھی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ھذا العمل، یہ انسان کی امیدیں ہیں، یہ انسان کے توقعات ہیں، یعنی انسان کے منصوبے ہیں، انسان کی پیش بندیاں ہیں، انسان کی خواہشات ہیں، انسان کے مستقبل کے پروگرامات ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان ابھی اپنی اجل اور عمل کے درمیان ہوتا ہے، اپنے وقت مقررہ کے درمیان اور اپنی امیدوں اور توقعات کے درمیان، کہ اس کی موت اسے آ گھیرتی ہے. تو دوستو وہ منصوبے بنائیں جن منصوبوں کو ہم پورا کر سکیں، ایسے پروگرام بنائیں جن پروگرامات کو ہم آخری شکل دے سکیں. ہمارے ہاں تباہی اس لیے آئی، ہر بندہ پاکستان کو سنبھالنے چل پڑا. بھائی نہیں سنبھال سکتے آپ پاکستان کو، آپ اپنے گھر کو سنبھالیں، آپ اپنے خاندان کو سنبھالیں، آپ اپنی قوم کو سنبھالیں. ہمارے ہاں تباہی اس لیے آئی، ہر شخص کھڑا ہوا پورے اسلام کو بچانے کے لیے. اور بھائی پورے اسلام کو نہیں بچا سکتے آپ اس اسلام کو بچانے کی کوشش کریں جو آپ کا دائرہ ہے، جہاں آپ کا اثر و رسوخ ہے، جہاں آپ کام کر سکتے ہیں. جب آپ بڑا منصوبہ بنانے کی کوشش کریں گے جو آپ کی امید سے باہر ہے، جو آپ کے توقع سے باہر ہے، تو پھر آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بات بتائی ہے کہ عمل اور اجل کے درمیان انسان ہوتا ہے اور موت اسے آ جاتی ہے. ایک اور حدیث جس کا تعلق ٹائم مینجمنٹ سے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وقت اسے ملا ہے، جو ٹائم اسے ملا ہے، جو فرصت کے لمحات اسے ملے ہیں، وہ کامیابی کے ساتھ اور بہتر طریقے سے استعمال کرے. اس کے راوی بھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ متفق علیہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں ہیں اس بوڑھے انسان کے اندر جوان رہتی ہیں. یہ ہے ٹائم مینجمنٹ، جو رسول ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ جناب وقت کے سمندر سے
تمہیں جو وقت ملا ہے وہ صرف اتنا ہے جتنا تمہاری انگلی پر آ گیا بس، اور اسی وقت کی منصوبہ بندی کرنی ہے ہم نے۔ انسان بوڑھا ہو گیا، دو چیزیں جوان ہیں۔ اب کون سی دو چیزیں جوان ہیں؟ ایک الحرص علی المال، مال کی حرص یہ ہمیشہ انسان کے اندر جوان رہتی ہے، والحرص علی العمر، اور عمر زیادہ مل جائے، یہ حرص انسان کے اندر ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا خاص کرم رکھے، اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی خاص رحمت رکھے۔ جمعے کے اختتام کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں نا میں۔ اگر تمام دوست بالکل ہوش و حواس کے ساتھ، ہوتی ہے ذہنی تھکاوٹ، ہوتی ہے جسمانی تھکاوٹ، ورکنگ ڈے ہے، جمعے کا دن ہے، لیکن ہم اپنے خالق سے اور اپنے رسول سے ٹائم مینجمنٹ سیکھ رہے ہیں کہ جناب جو وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے اس کو کس طرح بہتر استعمال کر سکتے ہیں، مفید مطلب استعمال کر سکتے ہیں، تعمیری استعمال کر سکتے ہیں، ترقی یافتہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جن دوستوں کا مطالعہ ہے سورہ عصر کا، اس کو معلوم ہے سورہ عصر پوری سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ جناب اپنے 24 گھنٹے کو کس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آپ نے اپنے ایک ہفتے کے 168 گھنٹے کو کس طرح استعمال کرنا ہے، آپ نے اپنے ایک مہینے کے 720 گھنٹے کو کس طرح استعمال کرنا ہے، آپ نے اپنے ایک سال کے 8760 گھنٹوں کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اور اگر کسی کو 60 سال کی عمر مل گئی ہے تو 21,900 دنوں کو 5,25,600 گھنٹوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے، یہ سورت ہمیں سکھائے گی۔ اب یہ سورت اپنے اندر گہرا مضمون رکھتی ہے، اتنا گہرا مضمون کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی بزرگ کا قول نقل کرتے ہوئے کہ اس بزرگ نے کہا کہ سورہ عصر کا جو مفہوم ہے مجھے برف بیچنے والے سے سمجھ میں آیا۔ وہ برف بیچنے والا گلی کے اندر صدا لگا رہا تھا، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھولا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھولا جا رہا ہے۔ تو دوست، وقت ایک سرمایہ ہے جو گھولا جا رہا ہے، جو پھسلا جا رہا ہے، جو ختم ہوا جا رہا ہے، رحم کرو۔ سورہ عصر توجہ دلا رہی ہے ٹائم مینجمنٹ، اور یاد رکھیے ٹائم مینجمنٹ یا ٹائم کا بہتر استعمال یہ اسکل ہے، یہ ٹیلنٹ نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک شخص کا اس پر اجارہ ہے، چند لوگوں کا اس پر اجارہ ہے، بلکہ ٹائم مینجمنٹ اسکل ہے، ہر بندہ سیکھ سکتا ہے، ہر بندہ اس بات کو جان سکتا ہے، ہر بندہ ہنر مند بن سکتا ہے کہ کس طرح اپنے 24 گھنٹے کو تعمیری استعمال وہ کرے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والعصر، تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ یعنی تیزی کے ساتھ گزرتا ہوا وقت اس بات پر شاہد ہے، تیزی کے ساتھ گزرتا ہوا وقت اس بات پر گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، سوائے اس فرد کے، سوائے اس معاشرے کے، سوائے اس سوسائٹی کے کہ جو اپنے ٹائم کو مینیج کرے، جو اپنے ٹائم کو استعمال کرے، جو اپنے وقت کو خرچ کرے ان 4 صفات کے حصول میں اور ان 4 صفات کے عمل میں۔ وہ پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان۔ دوسری صفت کیا ہے؟ عمل صالح۔ تیسری صفت کیا ہے؟ تواصی بالحق۔ اور چوتھی صفت کیا ہے؟ تواصی بالصبر۔ میں نے کہا دماغ حاضر رکھیے آپ۔ اب بھائی کچھ بات پھر دوست ہو رہے ہیں، مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اللہ گھر میں بیٹھتے ہیں، کسی مقصد کے خاطر آتے ہیں، لیکن آگے یہاں سو جاتے ہیں، مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے، نہ اپنے خالق سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، نہ اپنے رسول سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں،
بس تھکے ہوئے ہیں، تھکاوٹ دور کرنے آ گئے، تو بہت معذرت، خیال کریں ان چیزوں کا. اللہ گھر بیٹھے ہیں، کبھی ہو جاتا ہے، اتفاق ہو جاتا ہے، لیکن عادت کے تحت اس طرح مناسب نہیں ہے. تھوڑا ان کو خیال کریں معذرت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. جمعے کی ایک کلاس اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، ہمارے رسول نے اس کی تعلیم دی، توجہ دلائی. صبح اٹھتے ہی کوشش کرو جتنی جلدی پہنچ سکتے ہو پہنچو. اب چونکہ ہمارے ہاں ورکنگ ڈے ہے، یہ لوگ کاموں پر جاتے ہیں، اس لیے آنے میں دیر سویر ہو جاتی ہے، لیکن جو وقت بھی ملا ہے، 10 منٹ ملے ہیں، 15 منٹ ملے ہیں، اس کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں. آپ یہاں کے سوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک شخص کھڑا ہوا ہے جو صرف انتظار کر رہا ہے کہ 1:45 کب بجیں گے اور وہ کب نماز پڑھائے گا. مجھے بڑے حیرانگی ہوتی ہے آپ لوگوں پر. بہت معذرت، ناراض نہیں ہوئے گا میرے دوست میرے بھائی ہیں، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم اتنے ناقدرے بنے ہوئے ہیں، قرآن کے اتنے ناقدرے بنے ہوئے ہیں. میری کوشش تو یہ ہوتی ہے دوست، میں مطالعہ کر کے آنے کی کوشش کرتا ہوں، کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اپنے علم و عمل میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ دوستوں کے بھی علم و عمل میں اضافہ کرنے اور خاص کر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کو تھوڑی سی اہمیت دیں. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا زمانے کی قسم، گزرتے ہوئے زمانے کی قسم، تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے سوائے اس انسان اور اس انسانی معاشرے کے جس کے اندر 4 صفات ہیں. جس معاشرے نے 4 صفات اپنے اندر جمع کر رکھی ہے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. دوستو ایمان ہے کیا؟ ایمان نام ہے زندہ شعور کا. ایمان نام ہے اللہ رب العالمین کی صداقتوں کے سامنے سر جھکا دینے کا. ایمان نام ہے اللہ رب العالمین کی تعلیمات کی تصدیق کرنے کا. ایمان نام ہے اللہ رب العالمین کے وعدوں پر بھروسہ کرنے کا. ایمان نام ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو احکامات ہمیں دے رکھے ہیں ان کے سامنے سر جھکا دینے کا. اور عمل صالح تعمیری عمل کا نام ہے، انسان دوست عمل کا نام ہے. اور جن دوستوں کا قرآن کا مطالعہ ہے وہ جانتے ہیں کہ عمل صالح کو ہی قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ عمل حسن کہا گیا ہے. عمل حسن جس کا مطلب یہ ہے ہم مسلمانوں کی انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، ظاہری زندگی ہو، باطنی زندگی ہو، ہماری جسمانی زندگی ہو، ہماری عقلی زندگی ہو، اس کی فلاح، اس کی بہبود، اس کی تعمیر، اس کی ترقی عمل صالح پر کھڑی ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اور یہاں ایک بات کی طرف اور توجہ دے رہا ہوں دوست، اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق دے. ایمان ایک بیج ہے اور عمل صالح اس ایمان کے بیج سے پیدا ہونے والا وہ درخت ہے جو سایہ دار بھی ہے اور جو پھلدار بھی ہے. کاش ہم تمام مسلمانوں کے سینوں میں جو ایمان کا بیج ہے اس بیج سے عمل صالح کا وہ درخت پھوٹ پڑے، ہر شخص اس کے سائے میں پناہ لے سکے اور ہر شخص اس کے پھل سے استفادہ کر سکے. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دے. دوستو کبھی نہ اپنے آپ کو خود احتسابی کی عدالت میں کھڑا کریں. بہت مشکل کام ہے خود احتسابی، چونکہ ہم سب کی عادت بدل چکی ہے، ہم دوسروں کا احتساب کرنا چاہتے ہیں. بس اپنے احتسابی کس کو فکر ہے؟ تو کبھی ہم مسلمان اپنے آپ کو خود احتسابی کی عدالت میں کھڑا کریں، جہاں ہم خود کیا ہوں؟ ملزم، وکیل صفائی، منصف اور جلاد. ایسی خود احتسابی کی عدالت میں اپنے آپ کو کھڑا کریں. دوستو یہ جو کھیل تماشا ہے نا، یہ جو تفریح ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مواقع ہیں. لیکن کھیل کود ہو یا تفریح ہو، ان مواقع کو بہتر استعمال کریں. کھیل کود وہ ہے جس سے آپ کی ذہنی ورزش ہو، جس سے آپ کی جسمانی ورزش ہو. اب ہم پاکستانیوں کو خدا را کرکٹ کے بخار سے باہر آ جانا چاہیے. دنیا باہر آ چکی ہے، ہم بے وقوف بنے ہوئے ہیں. ہم ابھی تک 4 گھنٹے T20 دیکھتے ہیں، 8-9 گھنٹے ون ڈے دیکھتے ہیں، اور 5 دن تک ہم انتظار کرتے ہیں کہ جناب ٹیسٹ کون جیتا کون ہارا. اب ہمیں
خدا را اس خود فریبی سے باہر آنا چاہیے. دنیا آگے نکل گئی. جاپان میں ہے ٹیم کرکٹ کی, چائنا کے اندر ہے کرکٹ کی ٹیم, جو یعنی قومیں آگے نکل رہی ہیں, ترقی کی دوڑ میں آگے جا رہی ہیں, ان کی نہیں ہے ٹیم ہے. ہم پتہ نہیں کس دنیا میں ہیں, ترقی پذیر ملک ہے. اگر پھر بھی کسی دوست اور بھائی کو شوق ہے, وہ دیکھنا چاہتا ہے, تو بھائی رات کے وقت 15-20 منٹ کی ہائی لائٹ دیکھ لیا کریں. تو خود احتسابی کی عدالت میں ہم اپنے آپ کو کھڑا کریں. کتنا وقت ہے ہمارا جو رائڈنگ اور ڈرائیونگ میں ضائع ہو رہا ہے ہمارا؟ کیوں؟ ہر بندہ جلدی میں ہے. بھائی یہاں کوئی ٹرانسپورٹیشن کا معقول انتظام تو ہے نہیں, کوئی ٹریفک سسٹم تو یہاں ہے نہیں, ہر بندہ جلدی میں ہے, رائڈر بھی ڈرائیور بھی. حالت یہ ہو گئی ہے جو رائڈنگ کر رہا ہے وہ موٹر سائیکل بھی چلا رہا ہے, اس نے یہاں پھنسایا ہوا ہے اپنا موبائل, اور اتنا تو بل گیٹس بھی مصروف نہیں ہے جتنا ہمارے یہاں رائڈر ماشاءاللہ مصروف ہے. اللہ ہی رحم فرمائے. یعنی اخلاقیات ہی ختم ہو گئی. معذرت کے ساتھ یہ جو جس طرح ہمارے ہاں رائڈنگ اور ڈرائیونگ ہو رہی ہے, یہ صرف اخلاقیات کے خلاف نہیں ہے, یہ انسانیت کے خلاف ہے. اور وجہ کیا ہے ہم سمجھ ہی نہیں رہے. نہ ایمان کو سمجھ رہے ہیں, نہ ایمان کے بیچ سے نکلنے والے عملے صالح کے درخت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو آپ کا ٹی وی ہے, یہ جو موبائل ہے, یہ وی پی این ہے, آپ کی ویب سائٹس ہیں, یہ ایپس ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں. بس ان کا آپ نے تعمیری استعمال کرنا ہے. تو اپنے آپ کو خود احتسابی کی عدالت میں کھڑا کریں کہ 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت ہے جو آپ صحیح استعمال کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں 24 گھنٹے میں سے صرف 70% کا حساب شاید ہم دے سکیں. 30% ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں اپنے 24 گھنٹے میں سے ہمیں نہیں معلوم. اللہ رب العالمین رحم فرمائے, اللہ رب العالمین کرم فرمائے. وہ معاشرہ اپنا وقت بہترین صرف کر رہا ہے, وہ شخص اپنا وقت قیمتی بنا رہا ہے. تواصی بالحق, کہ جہاں ہم ایک دوسرے کے لیے آئینہ بنے ہوئے ہیں, جہاں ہم ایک دوسرے کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں, جہاں ہم ایک دوسرے کی خامیوں کو خاموش انداز میں سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں, معاشرے کو خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یاد رکھیے, وہ معاشرہ جہاں صرف اپنا غصہ اتارا جائے, وہ معاشرہ جہاں صرف اپنا بخار نکالا جائے, وہ معاشرہ جہاں صرف دوسروں پر اپنا نزلہ گرایا جائے, وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. تواصی بالحق کا مطلب یہ ہے آئینہ بن کر ہم ایک دوسرے کو اس کی خامیاں بتانے کی کوشش کریں, ہم معاشرے سے برائی کو دور کرنے کی کوشش کریں, اپنے ٹائم کو یہاں مینیج کریں, اپنے ٹائم کو یہاں استعمال کریں. میں نے کہا نا 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت نکالیں اپنی ذات کے لیے, کچھ وقت نکالیں اپنے خاندان کے لیے, کچھ وقت نکالیں اپنے کاروبار کے لیے, اور کچھ وقت نکالیں اپنی سیاست کے لیے بھی, اور کچھ وقت نکالیں اپنے مذہب کے لیے بھی. جانیں, سمجھیں, یہ ہے زندگی کا اصل شعور. اور آخری, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, وہ معاشرہ اپنا ٹائم بہتر استعمال کر رہا ہے جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر رہا ہے. یاد رکھیے, اپنے ٹائم کو بہتر استعمال کرنا اتنا آسان نہیں ہے. خواہشات کے جھکڑ چلیں گے, اندھے جذبات کی آندھیاں بھی چلیں گی, ذاتی مفادات کے طوفان بھی اٹھیں گے, سونامی بھی آئے گی. اپنے آپ کو حق کے ساتھ باندھ کے رکھنا آسان کام نہیں ہے. اسی لیے رسول نے فرمایا تھا, لا تزول قدم ابن آدم, ابن آدم کل قیامت کے دن اپنا قدم اٹھا نہیں سکے گا خدا کی دربار میں جب تک کہ 5 چیزوں کے یا 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے. ان 5 سوالات میں سے پہلا سوال ہمارا خالق, ہمارا مالک جو ہم سے کرے گا, عن عمرہ, عمر کے بارے میں کرے گا, وقت کے بارے میں کرے گا, ٹائم کے بارے میں کرے گا. اسی لیے دوستو, ہم اپنے وقت کو بہتر استعمال کرنے کی کوشش کریں. میں ایک ہی نصیحت کروں گا آخر میں, خدا را یہ جو سیاسی رش ہے پاکستان کی زمینی حقیقتوں کو سامنے رکھیں, پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھیں. یہ جو سیاست کے نام پر بھیڑ ہے اس سے دور رکھیں اپنے آپ کو.
یہ جو اندھے مذہب کے نام پر بھیڑ ہے اس سے دور رکھیں اپنے آپ کو، شعور زندہ رکھیں ہمیشہ۔ جن لوگوں نے تاریخ پڑھ رکھی ہے وہ جانتے ہیں جب یہاں برٹش تھا ہندوستان کے اندر، اس نے شیعہ سنی کے نام کو استعمال کیا اپنے حق میں۔ آج بھی عالمی ایجنسیاں، عالمی طاقتیں ہمیں آپس میں لڑاتی ہیں، مقامی سطح پر بھی عالمی سطح پر بھی۔ فلسطین کا مسئلہ، لبنان کا مسئلہ، یمن کا مسئلہ، شام کا مسئلہ، یہ شیعہ سنی کا پیدا کردہ نہیں ہے، ہاں شیعہ سنی استعمال ہوئے ہیں۔ جب تک ہم اندھے رہیں گے، ہم جب تک اپنے خالق سے، اپنے رسول سے نہیں سیکھیں گے کہ اللہ نے جو عمر دی ہے، اللہ نے جو وقت دیا ہے، اس کا استعمال کیسے کیا جائے، اسی طرح اندھے بہرے رہیں گے۔ میرا موضوع جاری ہے، مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ جو کریں گے ٹائم مینجمنٹ پر، چونکہ ہمارا خالق، ہمارا رسول ہمیں سکھا رہا ہے جو عمر تمہیں دی گئی ہے، جو 24 گھنٹے تمہیں دیے گئے ہیں، جو 60 سال کی ایج تمہیں دی گئی ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔